السلام علیکم احباب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کتب کے تعارف پر مشتمل یوٹیوب چینل کتابیں کے ساتھ آپ کا میزبان حسیب احمد محبوبی حاضر خدمت ہے۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ طویل وقفے کے بعد ہم دوبارہ کتب کے تعارفی سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اب دوبارہ یہ سلسلہ تعطل کا شکار نہ ہو اور ہم گاہے بگاہے مختلف موضوعات پر متفرق کتب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ آج ہم جس کتاب کے تعارف کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، بنیادی طور پر وہ ایک مجموعہ مکاتیب ہے، یعنی خطوط کا مجموعہ ہے، اور وہ خطوط بر صغیر کی معروف علمی، ادبی اور روحانی شخصیت مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کے مکتوبات کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کا نام مجموعہ خطوط خواجہ حسن نظامی ہے، اور اس مجموعہ مکاتیب میں ان کے خطوط جو انہوں نے اپنی صاحبزادی حور بانو کے نام لکھے، اپنی زوجہ محترمہ لیلا بانو کے نام لکھے، اور اپنے کچھ دوستوں اور مریدین کے نام جو خطوط لکھے، وہ سب اس میں یکجا کیے گئے ہیں۔ اس مجموعہ مکاتیب کا باقاعدہ تعارف پیش کرنے سے پہلے ایک ضروری بات کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ خطوط دراصل خطوط نگار کی شخصیت کے عکاس ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنی عمومی زندگی میں مختلف لوگوں سے مختلف قسم کا رویہ برقرار رکھتے ہیں، جیسے کہ گھر میں ہم ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، یا دوستوں کے ساتھ ہیں، یا کسی محفل میں بیٹھے ہیں، تو ہمارا رویہ، ہماری گفتگو مختلف انداز کی ہوتی ہے۔ ایسے ہی خطوط کے اندر بھی جو بھی مکتوب علیہ ہوتا ہے، جس کے نام بھی خطوط لکھے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ خط لکھنے والے کا جیسا تعلق ہوتا ہے، اسی طرح اس کی شخصیت کی عکاسی اس کے خطوط میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اب چونکہ اس مجموعہ مکاتیب میں مختلف خطوط خواجہ حسن نظامی کے شامل ہیں، یعنی جیسے کہ ابتدا میں بتایا کہ ان کی صاحبزادی کے نام ہیں، ان کی زوجہ کے نام ہیں، دوستوں کے نام، مریدوں کے نام، کیونکہ آپ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے شیخ طریقت بھی تھے، تو لہٰذا یہ مجموعہ مکاتیب ہمیں خواجہ حسن نظامی کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے متعلق بھی بہت اہم معلومات اور ان کے رویوں کی معلومات جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ یہ مجموعہ مکاتیب جس کا آج ہم تعارف پیش کر رہے ہیں، یہ 2021 میں ورلڈ ویو پبلیشرز اردو بازار لاہور سے شائع ہوا۔ اس کی فہرست کی بات کریں تو اس کی ابتدا حرف چند سے ہوتی ہے، جو کہ عثمان وجاہت صاحب نے تحریر کیے ہیں، اور جس میں انہوں نے ان خطوط کے متعلق ایک مختصر تعارف بھی پیش کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس مجموعہ مکاتیب کی یہ اشاعت اور اس کی تہذیب نو کا صحرا بھی جناب محترم عثمان وجاہت صاحب کے سر ہے۔ حرف چند کے بعد انہوں نے خواجہ حسن نظامی کی شخصیت کا، ان کی سوانے کا ایک مختصر خاکہ جو قوائف ہیں ان کی پیدائش سے لے کر وصال تک کے اور زندگی کے دیگر معمولات کے، ان کا قوائف نامہ جو ہے وہ تحریر کیا ہے۔ پھر کاتب فطرت کے نام کے عنوان سے خواجہ حسن نظامی کی ایک مختصر تحریر ہے۔ پھر سرنامہ ہے جو کہ سید محمد زاہد مودودی دہلوی نے لکھا، اور اس کے بعد خطوط ہیں۔ خطوط کی ترتیب میں پہلے ان کی صاحبزادی کے نام یعنی حور بانو کے نام جو خطوط ہیں وہ ہیں، اس کے بعد ابن عربی کے نام۔ یاد رہے کہ ابن عربی جو ہیں ان سے مراد وہ معروف روحانی شخصیت شیخ محی الدین ابن عربی صاحب فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم وہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ابن عربی ولد سید صادق علی یعنی لیلا بانو کے برادر اصغر ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کم و بیش 40 سے زائد کتب تصنیف فرمائی، 2 مختلف رسائل کا انہوں نے اجرا بھی کیا، اور ان کے کئی شمارے بھی شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ اپنے معاصرین میں معروف علمی، ادبی اور روحانی شخصیات کے ساتھ بھی ان کے تعلقات قائم رہے۔ ان کی نثر نگاری کا ایک جہاں دل دادا ہے، اور ان کی اسی نثر نگاری کی عکاسی ان خطوط میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ بالخصوص ان کا جو انداز تخاطب ہے مکتوب علیہ کے لیے، وہ بہت عمدہ اور منفرد انداز کا ہے۔ مثلا اگر ہم ابتدا میں ہی جیسے کہ سب سے پہلے ان کی صاحبزادی جو حور بانو ہیں ان کے نام چند مکاتیب اس میں شامل ہیں، ان کی بات کریں تو وہ اپنی صاحبزادی کو مختلف مقامات پر مختلف پیار بھرے اور لاڈ بھرے انداز سے مخاطب کرتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں، ان کی صاحبزادی کا نام تھا حور بانو، تو وہ کہتے ہیں حورا جانم۔ اسی طرح ایک جگہ پیار سے لکھتے ہیں حورا خاتون سراسر باتون، پھر لکھتے ہیں حورم قصورم،
پھر ایک جگہ پیار سے لکھتے ہیں زردے کا پان یا میری حورا جان، تم کو پنکھے سے مارے خالہ جان۔ تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ایک جو باپ اور بیٹی کے درمیان محبت ہوتی ہے اور ایک والد جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ لاڈ کرتا ہے تو وہ کس خوبصورتی سے اسے مخاطب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بر صغیر میں بالخصوص، عموماً دیگر علاقوں میں بھی ہوتا ہوگا، لیکن اگر ہم بالخصوص اس پورے بر صغیر کی بات کریں، پاک و ہند اور بنگلہ دیش کی، تو یہاں بر صغیر میں جیسے ہی بیٹی تھوڑی بڑی ہونے لگتی ہے، بلکہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی والدین کو اس کی تربیت کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اس کے نصیبوں کے بارے میں سوچ بچار شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کل کو بیٹی نے دوسرے گھر جانا ہوتا ہے شادی کے بعد، تو لہٰذا اس کی تربیت پر خصوصی توجہ اس لحاظ سے بھی دی جاتی ہے کہ جب یہ کل کو دوسرے گھر میں جائے تو وہاں پر والدین کا نام بھی مزید روشن کرے اور اس کی تربیت اتنی اچھی ہو کہ گھر گھرستی اور دیگر سلیقہ مندی کے حوالے سے لوگ اس کی مثالیں دیں۔ تو ان خطوط میں بھی ہمیں کہیں کہیں نظر آتا ہے کہ خواجہ حسن نظامی چونکہ اکثر اسفار پر رہتے تھے، مختلف علاقوں کے سفر میں رہتے تھے، لیکن خطوط کے ذریعے اپنے گھر والوں سے رابطے میں بھی رہتے تھے، تو انہوں نے خطوط کے ذریعے اپنی صاحبزادی کی تربیت بھی کی ہے اور اسے لاڈ پیار سے کچھ باتیں سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے۔ ہم آگے ان کے دیگر خطوط سے بھی اقتباسات پیش کریں گے، البتہ یہاں ان کے جو خطوط اپنی صاحبزادی کے نام چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں، حورا جانم ذرا لینا اس خط کو، جلدی سے پڑھ لو، پھر تم کو کھیل سے فرصت نہ ملے گی اور میں بھی اپنے کام میں لگ جاؤں گا۔ بیٹی، اگر میں یہ سنوں کہ تم نے لکھنا ناغہ نہیں کیا تو جی کیسا باغ باغ ہو، مگر یہ امید کہاں، جب تک میں تقاضا نہ کروں تم کب خیال کرتی ہو۔ میری حورو، پڑھو تو اپنے شوق سے پڑھو، لکھو تو اپنے شوق سے لکھو۔ اب تم 12 برس کی ہوئیں، وہ وقت قریب آیا جب کہ تم پرائے گھر کی بنو گی، کچھ لیاقت نہ ہوئی تو ناک کٹ جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ لکھنے پڑھنے والے باپ کی کلوتی بیٹی اور قابلیت خاک نہیں۔ میرا کچھ نہ بگڑے گا، جی تمہارا جلے گا۔ اس واسطے جہاں تک ہو سکے ہر وقت سینے پرونے، کھانے پکانے، لکھنے پڑھنے میں دھیان رکھو۔ کھیل تماشے کا زمانہ ختم ہوا، اب اور وقت آ رہا ہے۔ ارے بنو، ذرا سمجھو تو صحیح، میں نے کیا کہا، اس میں میری غرض کچھ نہیں ہے، جو ہے تیرے ہی فائدے کی بات ہے۔ سب کو آداب، سلام، دعا، پیار کہنا، بن ماں باپ کا بچہ حسن نظامی۔ اسی طرح ایک اور جگہ اپنی صاحبزادی سے کچھ اس انداز سے مخاطب ہوتے ہیں، بڑے پیار سے کہتے ہیں، میری چھچوندر حورا پھل جڑی رہو، خط کا انار ملا، دل مہتابی بنا۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ تم اپنی آپا کے کہنے پر چلتی ہو۔ شاباش میری بٹو، آفرین میرے بٹوا، تم دونوں میں جس قدر اخلاص اور پیار ہوگا میں خوش رہوں گا۔ امید ہے کہ نور چشم ابن عربی نے آتش بازی کا جھگڑا نہ رکھا ہوگا اور دوسرے بچوں کو نصیحت کی ہوگی۔ سلمہ جانی کو گود میں لے کر ذرا بھینچ لو اور دبوچ کر پیار کرو اور کہو کہ ابا نے یہ پیار بھیجا ہے۔ سب کو درجہ بدرجہ آداب اور سلام، حسن نظامی۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کس طرح وہ خطوط کے ذریعے اپنی صاحبزادی کی تربیت کر رہے ہیں اور بالخصوص پڑھنے لکھنے کے علاوہ گھر گرہستی کی طرف بھی اس کی توجہ مبذول کروا رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد ان کی زوجہ کے نام خطوط ہیں، لیلا بانو صاحبہ کے نام۔ اور ایک اور چیز جو بالخصوص انہوں نے اپنے زوجہ کے نام خطوط لکھے ہیں، اس کے اندر ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ عموماً جو معروف شخصیات ہیں یا بالخصوص خانقاہوں سے جن کا تعلق ہوتا ہے یا صوفیاء یا درویش مزاج لوگ، ان کے متعلق یہ بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ان کے اندر رومانویت کا کوئی عنصر موجود نہیں ہوتا۔ حالانکہ ان خطوط کے ذریعے اور اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خواجہ حسن نظامی کس قدر رومانوی شخصیت کے مالک تھے اور انہوں نے مسلسل سفر میں رہنے کے باوجود اپنی زوجہ سے خطوط کے ذریعے رابطہ قائم رکھا اور ان خطوط کے ذریعے گاہے بگاہے کس قدر پیار سے اور محبت سے ان کے نام کئی جملے بھی اس میں لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں اپنی غیر موجودگی میں ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے انہیں یہ بھی بتایا کہ گھر کے معاملات میں کس قدر احتیاط کرنی ہے، کیسے گھر کے معاملات چلانے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے اور دیگر امور کی طرف بھی ان کے توجہ دلائی۔ جیسے کہ ہم نے ابتدا میں حضرت خواجہ حسن نظامی کے انداز تخاطب کا ذکر کیا تھا، لہٰذا یہاں بھی وہ اپنی زوجہ کو مختلف انداز سے خوبصورت اور محبت بھرے انداز سے پکارتے ہیں۔ ہم چند جملے وہ پیش کر کے اور پھر چند اقتباسات انہوں نے جو اپنی زوجہ کے نام خطوط لکھے ان سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اپنی زوجہ یعنی لیلا بانو کو وہ کچھ اس انداز سے مخاطب کرتے ہیں مختلف خطوط میں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، اپنے دل کو پہلو میں نہ دیکھنے والی ملکہ۔ پھر لکھتے ہیں،
میری فکر کی متوالی، محرم راز من، میری مہتابی خدا تم کو منور رکھے، خانہ دل کی رکھوالی، یاد آنے والی، دل کو لینے والی لیلا۔ ان کے جو اپنی زوجہ کے نام خطوط تھے، اب ہم ان سے چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اپنی زوجہ کے نام لکھتے ہیں، یہ خط اور میں ساتھ پہنچیں گے، خط ذرا کچھ پہلے، میں ذرا کچھ بعد، اس خط کو جی چاہتا ہے جلا کر خاک کر دوں، یہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کیوں جائے گا، اس کا کچھ حق نہیں، دیکھو اس کو بہت منہ نہ لگانا، میرا خیال بھول نہ جانا، اچھی طرح سمجھ لو، میرے دھیان میں یہ خط رکھنا نہ ڈالے۔ اس خط کو دیکھ کر مجھے تمہاری آئندہ کی لیاقت کی بہت امید بن گئی، تم خوب لکھ سکتی ہو اور میرے برابر لکھ سکتی ہو۔ تم نے جو آخر میں لکھا ہے تمہارے دل کی لیلا، یہ ایسا فکرہ ہے کہ مجھ سے بھی ایسی عقل کی بات نہ لکھی جاتی۔ ارمانوں کا تقاضا ہے کہ آج کم سے کم 10 صفحے تو لکھوں، مگر محبت پر مجھ کو قابو حاصل ہے، دیوانہ نہ بننا چاہیے، فرصت کم ہے، باہر کا کام بھی بھگتانا ہے، اس لیے اس کو ختم کرتا ہوں۔ اب اتوار کو ملیں گے، کچھ کہیں گے کچھ سنیں گے، تمہارے پہلو سے دور رنجور حسن نظامی۔ اسی طرح ایک اور خط سے اقتباس پیش ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے خطوط میں ہمیں ایک اور بڑی اہم چیز نظر آتی ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی شخص ان سے کسی پریشانی کا یا بیماری کا ذکر کرتا ہے تو یہ اسے بہت خوبصورت انداز میں اس کی ہمت بندھاتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں، اسے اتنی خوبصورتی سے بڑے طریقے سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیماری کوئی بڑی بیماری نہیں ہے اور آہستہ آہستہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مثلا ان کی زوجہ نے ایک جگہ گردے کی بیماری کا ذکر کیا تو وہ ان کو لکھتے ہیں، گردے کے درد کا حال تم نے پرسوں لکھا تھا، میں اس سے خوش ہوا کیونکہ 5 دن پہلے میرے بھی درد تھا، خدا کا شکر ہے ہم دونوں ایک جان ہو کر ایک جسم بھی ہوتے جاتے ہیں۔ زیادہ نہیں لکھ سکتا، بالکل فرصت نہیں ہے، دعا گو حسن نظامی۔ اب ہم ان کے خانگی معاملات سے تھوڑا سا ہٹ کر، بالخصوص جو ان کے اپنے دوستوں کے ساتھ رویہ تھا اور جو خانقاہی نظام تھا، اس متعلق بھی کچھ خطوط میں ذکر آیا ہے تو وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چیز جو ہمیں خطوط کے اس حصے سے محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت کا جو خانقاہی نظام اور خانقاہ میں تربیتی نظام تھا یا شیوخ کس طرح اپنے مریدین کی تربیت کرتے تھے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ عکاسی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ جیسا کہ چند مریدین نے خواجہ حسن نظامی کو کچھ مسائل کا ذکر کیا جو انہیں اپنے علاقوں میں درپیش تھے، تو انہوں نے اس کے حل کے لیے اور ان کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے بھی بہت اہم گفتگو اس میں فرمائی ہے، جس سے ہم آگے چل کے اقتباس پیش کریں گے۔ صوفیاء ہمیشہ سے ہی بین المذاہب ہم آہنگی کے قائل رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج بھی بزرگان کے صوفیاء کے مزارات پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی آپ کو کثیر تعداد میں ملیں گے۔ خواجہ حسن نظامی کا تعلق بھی بہت سے غیر مسلم لوگوں سے تھا، انہی میں ان کے ایک مالج تھے جو ڈاکٹر تھے، جو کہ سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، جناب سردار دیوان سنگھ۔ چند خطوط ان کے نام بھی اس میں موجود ہیں۔ ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کروں گا بالخصوص اس حوالے سے کہ خواجہ حسن نظامی اور بالخصوص صوفیاء کا جو طریقہ تھا بین المذاہب ہم آہنگی کا، اس سے اندازہ لگائیے گا کہ ایک سکھ جو ان کے دوست ہیں وہ ان کو خط میں ان سے ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں اور خواجہ حسن نظامی کس محبت برے انداز میں ان کو آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سردار دیوان سنگھ کے نام خط میں خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں، تم مجھ کو دیکھنا چاہتے ہو، میں بھی چشم دیدار طلب لے کر دنیا میں آیا تھا، مگر چند روز ہوئے یہاں سے چلا گیا، اب وہاں ہوں جہاں سے مجھ کو بھی کچھ خودی کی خبریں آتی ہیں۔ یہ 18 فروری سے 26 فروری تک بانکے پور اور الہ آباد کا سفر ہے، اس کے بعد بندہ ہے اور اپنا گھر ہے۔ آپ شوق سے آئیں، میرے گھر کی زمین آپ کے چرنوں سے ہم آغوش ہو کر مسرور ہوگی۔ آپ دیکھیے کس محبت بھرے اور پیار بھرے انداز سے وہ اپنے مالج کو، اپنے سکھ ڈاکٹر کو جو ہے اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہی وہ پیغام محبت ہے جو صوفیاء کا تخصص تھا اور انہوں نے ہمیشہ اسی محبت کا پرچار کیا۔ اسی طرح ایک جگہ ڈاکٹر دیوان سنگھ نے انہیں اپنی کسی بیماری اور آپریشن کے متعلق اطلاع دی اور دعا کی بھی درخواست کی۔ خواجہ حسن نظامی کی اس خوبصورتی سے ان کی امید بناتے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھیے گا، اور اس میں دوستی کا جو بے تکلف پن ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ یہ خط 8 ستمبر 1916 کو لکھا گیا۔ لکھتے ہیں، ارے دیوانے، مردانہ ہو کر ایسی ہراس کی بات، سانچے گر کا بال کا مرے نہ مارا جائے، گرو پر نظر رکھ، کیسا آپریشن، کیسا خوف، خدا فضل رکھے گا اور بال بیکا نہ ہوگا، اس کا خطرہ پاس بھی نہ آنے دینا، مگر یہ نہ لکھا مرض کیا ہے، مجھ سے مخفی رکھنے کی کیا ضرورت،
माता को खबर दे दो, हो सके तो पास बुला लो, इस बेखबरी से क्या हासिल। हम सब दुआएं करेंगे और ज़ोर के साथ तुमको मरने से बचाएंगे, अगरचे ज़ोर से तो लोग मारा करते हैं। गुरु का खालसा जिंदाबाद। किताबें रवाना करती हैं हसन निज़ामी। अब हम आखिर में जो मुरीदीन के नाम या सिलसिला तरीक़त से वाबस्ता कुछ लोग इनके साथ राब्ते में रहे, जिनके साथ इनके करीब सिलसिला मरासलात चलता रहा, उनसे कुछ इक़्तिबासात पेश करेंगे। और उससे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे कि मैंने इब्तिदा में भी कहा कि ख़ास तौर पर जो उस वक्त का खानकाही निज़ाम था और तरबीती निज़ाम था, उस मुतालिक आप देखिएगा कि वो खतूत के ज़रिए किस खूबसूरती से और अहम जानिब तवज्जो दिलाते हुए उनकी तरबियत कर रहे हैं। मसलन मोहम्मद अशरफ निज़ामी साहब के नाम एक ख़त में वो लिखते हैं, तुम्हारे 2 ख़त पहुँचे, दूसरे ख़त में जो तुमने अपने ख्वाबों और मुशाहिदात का ज़िक्र किया, इनसे जी खुश हुआ, मगर भाई हमारा तरीक़ा इसरार को छुपाने का है। फ़कीर दरियाओं और समुंदरों के पीने के बाद भी ये ज़ाहिर नहीं होने देता कि उसकी प्यास बुझ गई है। इस वास्ते तुमको चाहिए कि जो कुछ मुशाहिदे हों उनको दिल में रखो और रात दिन अपनी तरक्की की कोशिश किए जाओ। इसी तरह सालिकीन राह तरीक़त के लिए एक बहुत अहम पैगाम देते हैं और इन्हीं यानी मोहम्मद अशरफ निज़ामी के नाम ख़त में लिखते हैं, मंजिल सलूक की कामयाबी अनजान रहने में है। यानी जो ये ख्याल करने लगे कि मुझे कुछ आता है या आ गया, वो महरूम रह जाता है। और जो हमेशा ये समझता है कि मुझे कुछ नहीं आता इसलिए सीखना और हासिल करना चाहिए, उसको बहुत कुछ आ जाता है। दीन नरगे में नहीं है, दीन वाले नरगे में हैं और अपने अमाल के सबब नरगे में हैं। लोगों को अमाल दुरुस्त करने की नसीहत करो, मगर मुकद्दम अपने नफ्स की इस्लाह है, इसमें हर वक्त मसरूफ़ रहो। आज से तुमको चाहिए कि फ़ुर्सत का 1 घंटा निकाल कर किसी तख्लिया के मकाम में खामोश बैठा करो और खुदा की कुदरत का तसव्वुर किया करो। इस तसव्वुर के वक्त खा कैसा ही काम पेश आए किसी से बात ना करो। सूफिया में बरादरान तरीक़त और उनकी बाहमी मोहब्बत खुसूसी तवज्जो दी जाती है। खुसूसी तौर पर उनकी इखलाकी तरबियत इस हवाले से की जाती है कि वो बरादरान तरीक़त से बहुत मोहब्बत से पेश आएँ और उनके अलावा भी सबसे। आगे एक ख़त हम आपके सामने पेश करेंगे जो कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने जनाब कशफी शाह साहब के नाम लिखा और उनको पीर भाइयों के साथ हुस्न इखलाक के मुतल्लिक तलकीन करते हुए लिखते हैं, तुमको चाहिए कि अपने सब पीर भाइयों की खाके पा बन जाओ, जो खिदमत करता है वही मखदूम बनता है। हम तो अपने मुरीदों की जूतियाँ तक उठा लेते हैं क्योंकि वो राह मौला की तलब में हम तक आते हैं। ये कुछ तारुफ था मजमूआ खतूत ख्वाजा हसन निज़ामी का, और ऐसे खतूत जो उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को नुमायाँ कर रही हैं, जैसे कि उनकी घरेलू ज़िंदगी, उनका दोस्तों के साथ रवैया, मुरीदीन की तरबियत और बिलखसूस खानकाही निज़ाम की अक्कासी करते हैं। उम्मीद है आपको इस किताब का तारुफ पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ से नवाजिएगा। हम एक बार फिर अर्ज़ करते हैं कि मज़ीद कुतुब का तारुफ जानने के लिए हमारे चैनल किताबें के साथ मुंसलिक रहिए। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी कीमती आरा और तजावीज़ से हमें ज़रूर नवाजें। फ़िलवक्त अपने मेज़बान हसीब अहमद महबूबी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह जल्द फिर किसी नई किताब के तारुफ के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।